السلام علیکم۔ تلخ و شیریں کے ساتھ منگل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، الیکشن کی جوڑ توڑ عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ سیاسی پارٹیاں کاغذات نامزدگی جمع کرا رہی ہیں اور کاغذات نامزدگی حاصل کر کے اپنے علاقے میں جا کے اس کو حمایت حاصل کرنے کے حوالے سے لوگوں سے رابطے بھی کر رہی ہیں۔ اس ضمن میں بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی شروع کیا ہے اور اسی حوالے سے حکومت پر الزامات کی بوچھاڑ بھی شروع کر دی گئی ہے اپوزیشن کی طرف سے، یعنی کہ اپوزیشن میں اس کو کہہ رہا ہوں وہ پارٹیاں جو اس وقت زیر اعتاب ہیں، جیسے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی بھی اپنے کو اعتاب میں اب شامل کرتی ہے کہ معطوب جماعت کہلا رہی ہے اپنے کو، وہ لاڈلا نواز شریف کو بتا رہی ہے۔ وہ اس حوالے سے یہ تمام جماعتیں الزامات بھی لگا رہی ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے جن کو پلینگ فیلڈ ہے، ان کے لیے جن کو الیکشن آزادی دی جا رہی ہے لڑانے کے لیے۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہمارے بندے کاغذات جمع کراتے ہیں تو ان کو کاغذات جب جمع کرانے جاتے ہیں تو اس کو پھاڑ دیا جاتا ہے، راستے میں لوگ ملتے ہیں ان کو یہ کر دیں۔ اس حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی پہنچ گئے ہیں، کیونکہ وکیلوں کو جماعت پی ٹی آئی کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ اس میں نامور وکیل ہیں، وکلا برادری کے کثیر تعداد ہیں، حامد خان گروپ بھی ہے اس میں اور تمام لوگ ہیں اس میں۔ اب پی ٹی آئی کو ساتھ ستم ظریفی یہ ہوئی کہ انہوں نے جو پارٹی کے الیکشن کرائے اپنے جماعت کے، اس میں گوہر خان جس میں چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، تو اس میں جو پارٹی کے انٹر الیکشن جو کرائے تو اس کو الیکشن کمیشن نے قابل قبول نہیں قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ الیکشن جو ہے آپ نے غلط کرایا ہے، اس میں خامیاں ہیں اور اس خامیوں کی بنا پہ آپ کو نشان الاٹ نہیں کیا جاتا بلے کا، تو بلے کا نشان سے ان کو محروم کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو اس وقت۔ اور اس لیے ان کی پارٹی کی جو پوزیشن ہے، جو انٹرا الیکشن کرایا ہے انہیں پارٹی، اس کو بھی الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا ہے، سمجھ لیں۔ وہ اس لیے کہ پہلے بھی پی ٹی آئی میں 2014 کے دوران میں جب الیکشن ہوا تھا تو پارٹی الیکشن اسی طریقے سے ہوا تھا، اس میں پھر جب لوگوں نے اس پہ کافی اعتراض کیا تھا پارٹی کے رہنماؤں نے، تو انہوں نے ایک نورانی صاحب تھے اور تسنیم نورانی اور ایک دوسرے وجیہ الدین جسٹس کی، ان کے قیادت میں عمران خان نے اس وقت پارٹی کے اس الیکشن میں جو دھاندلی یا جو خرابی تھی یا جس پہ تنقید کی جا رہی تھی پارٹی کے اندر، اس پہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی۔ مگر جب تحقیقاتی کمیٹی نے یہ الزامات یہ اپنی رپورٹ مرتب کی اور عمران خان کو بتایا واقعی اس میں وہ بدعنوانی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے اس رپورٹ میں الزام الیکشن کمیشن جو پارٹی کا تھا اس کو مورد الزام بھی ٹھہرایا، تو جس پہ عمران خان نے ان کی وہ رپورٹ کو مسترد کر دیا، کیونکہ عمران خان جو اپنے حق میں فیصلہ ہوتا ہے اس کو تو مانتے ہیں، جو ان کے حق میں نہیں ہوتا تو جو ان کو مسترد کر دیا۔ تو وجیہ الدین جو تھے، جسٹس وجیہ الدین، جن کی شخصیت پہ کوئی داغ نہیں ہے، بے داغ شخصیت کے مالک تھے، اور تسنیم نورانی جو سیکرٹری پاکستان کے خارجہ بھی ریٹائر ہوئے تھے، تو یہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے اور آج تک وہ ایک دوسری پارٹی میں ہیں۔ تو اپنی جسٹس وجیہ الدین ایک قداور رہنما تھے، وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو وہ اس وقت بھی انہوں نے جو منفی رپورٹ بنائی تھی کہ بھائی پارٹی کا جو الیکشن ہوتا ہے اس میں صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا، مطلب انہوں نے یہ کہا۔ تو اسی طرح اب جو الیکشن ہوا ہے اس کو بھی الیکشن کمیشن نے صحیح قرار نہیں دیا کہ پارٹی میں جو الیکشن کرایا گیا ہے جس میں گوہر خان چیئرمین منتخب ہوئے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اب جب جو پارٹی اپنی پارٹی کا الیکشن میں صحیح نہیں کرا سکتی اور اس میں انتظامی بدعنوانی یا خامیاں رہتی ہیں، تو وہ پارٹی ملک میں آ کے ملک کے اگر میں الیکشن جو ہو رہے ہیں ان پہ انگلی کیسے اٹھا سکتی ہے؟
کیونکہ لازمی اپنی پارٹی کا تو صحیح معنوں میں پہلے الیکشن کراؤ. تو یہ اس وقت وہ اس کا شکار ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن کا. اب وہ سپریم کورٹ میں عمران خان جا رہے ہیں, سپریم کورٹ میں اب انہوں نے یہ رد داخل کیے کہ جناب ہمارے بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے, کاغذات لے کے نکلتے نہیں ہیں, تو پولیس کے لوگ سادہ لباس میں لوگ ان کو اٹھا لیتے ہیں اور ان کے کاغذات پھاڑ دیتے ہیں. اس طرح ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے نوٹس لیا. سپریم کورٹ اس وقت جو ہے ناظرین, ہم نے پہلے ہی یہ کہا تھا, دیکھیے ہمارے پچھلے بھی لاگ کو آپ غور فرمائیں گے تو اس پہ ہم نے قبل اس وقت یہ بتا چکے ہیں کہ سپریم کورٹ آئندہ آنے والے دنوں میں بڑے اہم فیصلے لے گی, بڑے دھماکہ خیز فیصلے ہوں گے, جس کو ہم نے یہ الفاظ استعمال کیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا رویہ وہی ہے جو ایک منصف اور کا ہوتا ہے, جو صحیح فیصلے ہیں وہ دے رہی ہے وہ. اب اس وقت عمران خان کے 2 کیسز میں انہوں نے سائفر میں ان کے فیور میں فیصلہ دیا. عمران خان والے بھی کہہ رہے ہیں اور تمام صحافی حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے, جس کو الزام دیتے ہیں عمران خان, ان سے یعنی کہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں وہ کھڑی نہیں ہے. سپریم کورٹ کو جو فیصلے دینے چاہیے اپنے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے وہ دے رہی ہے. اور سپریم کورٹ قاضی عیسیٰ کے زمانے میں یہ کہہ رہا ہوں بار دیگر بھی کہ ایک اچھے فیصلے کرے گی. اب تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے ان کے فیصلے قابل قبول نہیں ہوں گے, کبھی نہیں ہوں گے, کبھی ہوں گے. جس کے نہیں ہوں گے وہ ان کو برا بھلا کہے گا عدلیہ کو, اور جس کے ہوں گے وہ اس کتاب. جیسے عمران خان کے 2 فیصلے انہوں نے عمران خان کے حق میں ایک اس کا یعنی کہ سائفر کے حوالے سے بھی کہا, اور ان کو معصوم اور اس طرح کی باتیں سپریم کورٹ نے ریمارکس دی اپنے, فیصلہ تو آنا باقی ہے اس کا بھی. تو یہ جو باتیں ہیں سپریم کورٹ کی, تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ انڈیپینڈنٹ چل رہی ہے, آزادانہ ماحول میں فیصلے کر رہی ہے. اب پی ٹی آئی والوں کو جو پروپیگنڈا کرتے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, ان کو اس پہ میں سمجھتا ہوں اپنی پروپیگنڈا کی, بلکہ کسی بھی ادارے کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے, اس کو اب وہ ترک کر دینا چاہیے, اور مستقل بنیادوں پہ سیاسی جماعت کو پاکستان کے اداروں پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے. اسی حوالے سے پاکستان کے اندر اب جب پیپلز پارٹی بھی پنجاب میں جا کے جوڑ توڑ کرنا چاہ رہی ہے, پنجاب میں انہوں نے بلاول کو لاہور سے لڑوائیں گے وہ, تو اس حوالے سے بلاول کو بھی حمایت چاہیے وہاں. اب جو کنڈی صاحب ہیں جو سابق ڈپٹی اسپیکر تھے پاکستان کے, پشاور کے رہنا, پیپلز پارٹی کے معروف رہنما ہیں, تو انہوں نے پی ٹی آئی سے کہا ہمارا دشمن ایک ہی ہے ابھی, جس کے سامنے مد مقابل مخالف ایک ہے, تو ہم کیوں نہ مل کے الیکشن لڑیں. تو اس طریقے سے روابط بڑھ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے, کیونکہ پی ٹی آئی کو معطوب ہے اور پیپلز پارٹی اپنے کو معطوب سمجھ رہی ہے اور عتاب کا شکار بھی ہو رہی ہے. بظاہر تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال نہیں, مگر ایسا ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ کو مزید صورتحال واضح ہوتی جائے گی. اسی حوالے سے نون لیگ کے لیے بھی کوئی اچھا نہیں ہے. نون لیگ کے لیے بھی آئندہ آنے والے فیصلے اس کے مخالفت میں بھی آ سکتے ہیں ان کے لیڈران کے. تو آپ یہ دیکھیں گے پاکستان کی جو آنے والے الیکشن میں عدلیہ کا بڑا اہم کردار ہوگا, اس کے فیصلوں کا بڑا اہم کردار ہوگا, اور فیصلوں کے بڑے اثرات مرتب ہوں گے سیاست میں, انتخابات میں خصوصی طور پہ جو آئندہ آنے والے الیکشن میں. تو آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے کہ آنے والے الیکشن میں کیا ہوتا ہے. بہرحال سرگرمیاں عروج پہ ہیں اس وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.